السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروسیس آف ڈائجیشن۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈائجیشن کیا ہوتی ہے۔ بیٹا جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں، جو خوراک بھی ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں ایک انرجی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انرجی ہمیں کام کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، وہی انرجی ہماری گروتھ میں بھی ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ایز اٹ از ہی ہمارے کام نہیں آ جاتی۔ جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں وہ پہلے اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے۔ ڈائجیشن کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ ہونا، مطلب جو چیز ہم جو بھی خوراک کھا رہے ہیں نا، وہ جب ہمارے معدے میں جاتی ہے تو اس کا ڈائجیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی ڈائجیشن ہونے کے بعد جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں، جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ ہماری باڈی سے ریموو ہو جاتا ہے۔ ڈائجیشن اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں خوراک کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جس میں جو چیز بھی ہم جو خوراک کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ توڑ پھوڑ ہونے کے بعد جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ابزارب کر لیتے ہیں، اور ویسٹ مٹیریل جو نکل لیتے ہیں، اس سارے عمل کو جو ہے نا، اس سارے پروسیس کو ہم ڈائجیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈائجیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہمارے ماؤتھ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ماؤتھ کے ذریعے سے اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، منہ کے ذریعے سے، تو ماؤتھ کے اندر ہی ڈائجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ماؤتھ میں ڈائجیشن کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ جو چیز بھی ہم کھائیں گے اس کو اپنے منہ میں ڈالیں گے، ہمارے منہ میں دانت ہیں، ٹھیک ہے، دانت جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ڈائجیشن میں۔ سب سے پہلے دانت جو ہیں اس چیز کو چباتے ہیں۔ اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو روٹی کا لقمہ آپ اپنے منہ میں لے رہے ہیں، وہ روٹی آپ منہ میں لیتے جائیں گے، آپ پوری بائٹ بنا کے لقمہ لیتے ہیں نا، لیکن جب وہ آگے جاتا ہے تو وہ بائٹ پوری نہیں اندر جاتی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے گلے میں سے پوری بائٹ نہیں گزر سکتی، اس لیے آپ کے دانت جو ہے وہ اس کی توڑ پھوڑ کریں گے، ان کو چبائیں گے۔ چبانے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جائیں گے، وہ پیسز پھر آپ کے گلے میں سے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ڈائجیشن ہوتی ہے ماؤتھ میں۔ ماؤتھ میں ڈائجیشن کون کرتے ہیں؟ ٹیتھ ہماری ڈائجیشن کرتے ہیں ماؤتھ میں۔ اس کے بعد ٹیتھ جب خوراک کو چبا لیتے ہیں تو اس کے بعد منہ کے اندر ایک سلائیوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لیکوڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سلائیوا۔ سلائیوا کیا ہے؟ یہ ایک جوس ہے۔ یہ جوس کیا کرتا ہے؟ یہ جوس ہماری ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ یہ جوس جو ہے، یہ جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں نا اس کو نرم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نرم جب ہو جاتی ہے وہ چیز تو دانت جو ہیں وہ آسانی سے اس کو چبا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چبانے کے بعد یہ ہمارے ماؤتھ میں سب سے پہلے ایپیگلوٹس سے گزرتی ہے۔ ایپیگلوٹس جو ہے نا، یہ ایک برج کہہ لیں آپ، جیسے ڈھکن ہوتا ہے نا، ایک کور ہوتا ہے، تو یہ وہ ہوتا ہے، جیسے یہ اوپن ہوتا ہے تو خوراک اندر گزر جاتی ہے، یہ کلوز ہو جاتا ہے تو خوراک اندر اس میں سے ایسوفیگس میں سے نہیں گزر سکتی۔ ایسوفیگس کیا ہے؟ یہ ایک ٹیوب ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیوب میں سے جو خوراک بھی جو چیز بھی ہم کھائیں گے وہ اندر جائے گی۔ فرض کریں یہ آپ نے لیا ہے ایک ایپل لے لیں، ٹھیک ہے، ایپل کھایا آپ نے، آپ کے ماؤتھ کے اندر یہ ٹیتھ ہیں، ٹیتھ کیا کریں گے؟ یہ اس کی توڑ پھوڑ کریں گے، اس کو چبائیں گے۔ چبانے کے بعد یہ ایپیگلاٹس اوپن ہوگا اور یہ آپ کے ایسوفیگس میں سے نیچے گزرتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسوفیگس میں سے اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے اسٹمک میں، ٹھیک ہے۔ ایسوفیگس کے بعد اسٹمک میں آتے ہیں۔ اسٹمک کیا ہے؟ اسٹمک آپ اپنی مائنڈ میں آپ لیں کہ آپ کے پاس ایک بیلون ہے، ٹھیک ہے، بیلون میں آپ نے پانی بھرا ہوا ہے۔ جب آپ بیلون کے اندر پانی بھرتے ہیں تو بیلون کو آپ جب ٹچ کرتے ہیں تو وہ ایسے ایسے موومنٹ ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو بالکل آپ ایگزامپل لیں کہ وہ بیلون جو ہے وہ آپ کا اسٹمک ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹمک کی والز جو ہیں وہ ان کی موومنٹ ہوتی ہے، ان کی موومنٹ سے ایسے ایسے موو کرتی ہیں، وہ ان کی موومنٹ سے جو آپ چیز کھاتے ہیں وہ جو آپ کے اسٹمک میں آئی ہوتی ہے اس کی مزید ڈائجیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور وہ خوراک چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی اسٹمک جو ہے، اسٹمک بھی اپنے گیسٹرک جوس ہے سیکریٹ کرتا ہے۔ اسٹمک کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرک جوس۔ یہ جوس کیا کرتا ہے؟ اس کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ یہ خوراک کو مزید نرم کر دیتا ہے۔ نرم کرنے کے بعد وہ خوراک جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ سیمی لیکوڈ بن جاتی ہے۔ سیمی لیکوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریباً وہ لیکوڈ بن جاتا ہے، تقریباً وہ مطلب اب سالڈ شیپ نہیں رہی اس کی، اوپر تک جو تھا وہ سالڈ فارم میں تھی، جب وہ اسٹمک میں آ گئی ہے تو وہ لیکوڈ میں چلی گئی ہے، سیمی لیکوڈ میں چلی گئی ہے۔ سیمی لیکوڈ میں جانے کے بعد، سیمی لیکوڈ میں اس لیے جاتی ہے تاکہ آگے یہ جو ہمارا باقی کا سارا نظام ہے نا، باقی کا سارا جو سٹرکچر ہے یہ بہت نرم ہوتا ہے اور بہت نازک ہوتا ہے، یہ اس لیے تاکہ یہ جو خوراک ہم کھا رہے ہیں یہ اس میں سے ایزیلی گزر جائے، اس لیے اس کو سیمی لیکوڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ۔ اس کے بعد جو چیز بھی ہم کھائیں گے وہ کیا ہوگی؟ معدے میں سے گزرنے کے بعد وہ ساری خوراک ادھر یہ آ جائے گی، یہ والی جو چیز ہے
اس کو ہم کہتے ہیں اسمال انٹسٹائن. ٹھیک ہے, اسمال انٹسٹائن میں آئے گی. اب اسمال انٹسٹائن کا کیا کام ہے کہ جو تھوڑی بہت کمی پیشی رہ گئی ہے, جو تھوڑی بہت خوراک جو ہے بڑے پیسز میں رہ گئی ہے, جو اوپر ڈائجیشن نہیں ہوئی ہے جس کی, یہ خوراک یہ اسمال انٹسٹائن جو ہے اس کو بھی چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ریڈ کلر میں, یہ ہوتا ہے پینکریاز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پینکریاز. پینکریاز اور یہ لیور, گرین کلر میں یہ جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو کہتے ہیں لیور, اور یہ والا پینکریاز. یہ دونوں جو ہیں یہ اپنے جوس سیکریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی خوراک اس کے اندر آتی ہے یہ دونوں اپنے جوس سیکریٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں, اور ان دونوں کا جوس جو ہے وہ اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں شامل ہوتا ہے تو جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کی ایک تو مزید توڑ پھوڑ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ دونوں جو جوس ہیں نا یہ اس کو مزید نرم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اور نرم کر دیتے ہیں. اب ان کا یہ والا جو اسٹرکچر ہے لیور آپ کو نظر آ رہا ہے, لیور جو جوس سیکریٹ کرتا ہے نا اس جوس کو ہم کہتے ہیں بائل. یلو کلر کا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس جوس کی فارم کا یہ لکوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جوس کی طرح ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے بائل. یہ بائل جو ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے کہ جو ہم فیٹ سیکریٹ کرتے ہیں, مطلب جو ہم فیٹ میں کھاتے ہیں نا, جو ہم آئلی چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں, یہ اس کی ڈائجیشن کرتا ہے. اس میں ڈائجیشن ہونے کے بعد جو چیزیں ہماری باڈی کو جس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو چیزیں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہاں سے اس کے اندر ایبزارب ہو جاتی ہیں. اسمال انٹسٹائن کے اندر سے ادھر چلی جاتی ہیں, ادھر سے چلی جاتی ہیں. ادھر سے کیا ہوتا ہے, ادھر نرو ویزلز ہوتی ہیں. نرو ویزلز کہتے ہیں خون کی نالیوں کو. خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں ایسے ایسے کر کے اس کے پورے اوپر یہ ریڈ کلر میں خون کی نالیاں ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈائجیشن ہونے کے بعد جو چیزیں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوگی, جن کی ہمیں ضرورت ہوگی, وہ ساری چیزیں ادھر ایبزارب ہو جائیں گی. ایبزارب ہونے کا مطلب ہوتا ہے جذب ہو جانا. ادھر جذب ہوں گی, جیسے ہی اس کے اندر جذب ہو جائیں گی تو یہ کیا کرے گا, یہ جو نرو ویزلز ہیں نا ان کے اندر وہ چیزیں چلی جائیں گی, اور یہ نرو ویزلز کیا کریں گی, یہ وہ ساری خوراک کو ہمارے پہلے دل تک لے کے جائیں گی, پھر ہمارا دل تو جو ہوگا وہ اس کو پمپ کرے گا اور وہ پوری باڈی کے اندر پھیل جائیں گی. ٹھیک ہے, پھر ہمارے بازوؤں کو, ہمارے ہاتھوں کو, ہمارے بالوں کو, ہمارے منہ کو, پورے ہمارے جسم کے حصے کو وہ جو خوراک ہوگی نا اس سے جو انرجی ملے گی وہ انرجی پورے حصے میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سب سے مل جائے گی. پیچھے رہ گئی جو ویسٹ چیزیں ہیں. اب فالتو جو چیزیں ہیں ان کا کیا ہوگا, جو فالتو چیزیں ہوں گی نا وہ اس کے اندر رہیں گی. یہ جو لارج انٹسٹائن, یہ جو گرین کلر کا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے نا آپ کو, اس کے اندر رہے گی. اس کے اندر رہنے کے بعد جو ہوگا اس کے اندر سے پانی جو ہے نا, کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ سیمی لیکوڈ ہوتا ہے, لیکوڈ کی فارم میں ہوتا ہے, تو اس لیے ہماری باڈی کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے, زیادہ گرمی کی وجہ سے خون باڈی کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو اس پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ لارج انٹسٹائن جو ہے نا یہ وہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے, جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر سے پانی کو ایبزارب کر لیتا ہے. پانی کو ایبزارب کرنے کے بعد جو فالتو چیزیں بچتی ہیں نا, اب وہ ہماری باڈی کے کسی کام کی نہیں ہے, اب وہ ہمارے لیے بالکل بیکار ہے, کیونکہ ان کے اندر سے ہم نے جو ہمیں چیزیں چاہیے, جو نیوٹرینٹس چاہیے, جو انرجی چاہیے وہ بھی ہم نے لے لی ہے اوپر. ادھر آ کے ہم نے اس میں سے پانی بھی نکال لیا. اب اس کے اندر کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ ہمارے کام کی نہیں ہے. تو وہ کیا ہوگا, یہ این اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اوپننگ ہوتی ہے, اس اوپننگ کے ذریعے سے وہ ہماری باڈی سے باہر ریلیز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں, ساتھ میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیوٹرینٹس کی ڈائجیشن کدھر کدھر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ماؤتھ میں جب خوراک جاتی ہے تو سب سے پہلے ماؤتھ میں ٹیتھ جو ہے وہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کی چباتے ہیں خوراک کو, تو ہمارے ماؤتھ کے اندر کاربوہائیڈریٹس جو ہے نا وہ ماؤتھ کے اندر ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ کہاں ڈائجسٹ ہوتے ہیں, ماؤتھ میں. کاربوہائیڈریٹس ماؤتھ میں ڈائجیشن ان کی ڈائجیشن کاربوہائیڈریٹس کی ماؤتھ میں ہو جاتی ہے. اس کے بعد خوراک جو ہے وہ جب اسٹمک میں آتی ہے تو پروٹین جو ہوتی ہے وہ ادھر آ کے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کاربوہائیڈریٹس کی ڈائجیشن ماؤتھ میں ہوئی,
پروٹینز کی کہاں ہوئی؟ اسٹمک میں. اس کے بعد جب اسمال انٹسٹائن میں جو چیز ہم نے جو خوراک ہے وہ جب یہاں پہ آتی ہے تو یہاں پہ فیٹ کی ڈائجیشن ہو جاتی ہے. آئل اور فیٹ جو ہے نا ان کی ڈائجیشن یہاں پہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ اس جگہ پہ آ کے یہ بائل سیکریٹ ہوتا ہے. یہ لیور جو ہے نا یہ اپنا جوس ادھر آ کے دیتا ہے. جب خوراک ادھر آتی ہے تو یہ اپنا جوس سیکریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ جو جوس ہوتا ہے یہ جو بائل ہوتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے فیٹ کو سیکریٹ ڈائجیشن ہونے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک ابزارپشن ہوتی ہے. ابزارپشن کا مطلب ہوتا ہے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے خون کی نالیوں میں چلی جاتی ہیں. خون کی نالیوں کے ذریعے سے وہ ہماری پوری باڈی میں پھیل جاتی ہیں اور جو فالتو چیزیں ہوں گی وہ اسے ادھر لارج انٹسٹائن میں آ جائیں گی. لارج انٹسٹائن کیا کرے گا؟ یہ جو پانی ہوگا اس میں سے اس کو ایبزارب کر لے گا اپنے اندر. باقی جو فالتو مٹیریل بچتا ہے جو ہماری باڈی کے کسی کام کا بھی نہیں ہے اس کو اینس کے ذریعے سے ریموو کر دیتے ہیں. تھینک یو.